بسم اللہ الرحمن الرحیم محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام عام ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس مصروفیت کے دور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور آخرت کی تیاری کرنے کی فکر کے ساتھ اس دینی مجلس میں جمع ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین اس مجلس میں جمع ہونے کی برکت سے قیامت کے دن ہم سب کو عرش کے سائے میں جمع ہونا نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا شبہ خاص کر کے جیسے مجھ کو بتایا گیا کہ تجارت کرنے والے احباب، دن بھر کے تھکے ہوئے لوگ جو اپنی تجارتوں میں مشغول ہوتے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد ایک مزاج ہوتا ہے کہ گھر پہ جا کے کھانا وانا کھا کے سو جائیں، آرام کریں، کیونکہ دن بھر کی تھکن انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ آرام کرے، اور ذہن اتنا منتشر ہوتا ہے کہ کسی کی بات سننے کا مزاج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایسے بگاڑ کے دور میں، ایسی مصروفیت کی دنیا میں، ایسے وقت میں جب کہ انسان تھکا ہوا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے جمع ہو، یہ ایک بہت بڑی سعادت کی چیز ہے اور قابل قدر چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی مجالس میں ہم سب کو بار بار جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے انسان میں محبت کی طلب، کہ کوئی محبت کرنے والا ہو، چاہنے والا ہو، پسند کرنے والا ہو، یہ طلب فطری طور پر انسان میں رکھی، اور بچپن ہی سے ایک بچے میں اس چیز کی طلب ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ماں باپ اس سے محبت کریں، اسکول میں جاتا ہے تو پسند کرتا ہے کہ ٹیچر اس سے محبت کرے، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، پڑھنے لکھنے والے، کھیلنے والے، چاہے اسکول میں ہو، پڑوس میں ہو، وہ بھی اس کو چاہیں، اس کی قدر کریں، اس کو پسند کریں۔ ماں باپ اولاد سے چاہتے ہیں کہ اولاد ان سے محبت کرے، اولاد ماں باپ سے چاہتی ہے، بیوی شوہر کا رشتہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان میں آپس کی محبت ہو، رشتہ داروں سے انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کو ناپسند نہ کرے، کوئی نفرت نہ کرے، محبت کرے۔ بلکہ آگے بڑھ کر انسان اجنبیوں سے بھی چاہتا ہے کہ اس کے چاہنے والے، سپورٹس مین، فلم سٹار، دنیا کی سیلیبریٹیز، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ لوگ انہیں چاہیں، لوگ ان کے دیوانے ہوں، لوگ ان کو پسند کریں، ان سے محبت کریں۔ اسی لیے فیس بک پر بھی لائک بٹن بنا ہوا ہے۔ انسان کی ایک طلب ہے، لوگ اس کو لائک کریں، پسند کریں۔ جتنے زیادہ لائک ہوں انسان خوش ہوتا ہے، لائک نہ ہوں دل دکھتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کو چاہیں، نہ صرف تعلق والوں سے بلکہ اجنبیوں سے بھی وہ امید کرتا ہے کہ اس کے چاہنے والے۔
اور دنیا کا نظام ایسا ہے. لیکن مخلوق کی چاہت ہے، محتاج کی چاہت ہے، عیب دار کی چاہت ہے، اور وہ مفاد کے تابع ہوتی ہے، وہ طبیعت اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے. آج آپ کو لوگ چاہ رہے ہیں، کل نہیں چاہیں، کسی اور پر دل آئے گا. آج آپ اچھے لگتے ہیں، کل نہیں اچھے لگیں گے. آج آپ کو لوگ یاد رکھے ہوئے ہیں، کل لوگ آپ کو بھول جائیں. بلکہ اولاد جس سے ماں باپ کی محبت جڑی ہوتی ہے، بچپن میں گرتا بھی ہے تو اماں ابا کو پکارتا ہے، بڑا ہونے کے بعد کیا بھروسہ ہو آپ کا ہو یا نہ ہو. بلکہ بعض اوقات جوان جب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ناپسند ماں باپ ہوتے ہیں. دوست پیارا ہوتا ہے، ماں باپ نہیں. محبتیں، دنیا کی محبتیں، مخلوق کی محبتیں مخلوق کی محبتیں سچی بھی ہوتی ہیں، جھوٹی بھی ہوتی ہیں. فائدے کے لیے آپ سے کوئی آدمی محبت کا اظہار کرتا ہے، سچی محبت نہیں ہوتی، اور آج ہے کل نہیں بھی ہوتی. آپ نے کچھ بول دیا، برا لگتا ہے، آج کا محبت کرنے والا نفرت کرنے والا بنتا ہے. لیکن انسان آج دنیا میں ان محبتوں کے پانے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے. یہ ساری محبتیں چھوٹی محبتیں ہیں. واقعی محبت جس کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے وہ رب العالمین کی محبت ہے، کہ جو دیتا ہے اور معاف کرتا ہے اور پھر بھی محبت کرتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے، بندوں کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے. اس کی محبت میں کوئی عیب نہیں، اس کی محبت میں دھوکہ نہیں، اس کی محبت میں کوئی مفاد پرستی نہیں، نعوذ باللہ. اور نہ صرف محبت کرتا ہے بلکہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے، ان کو معاف کرنے والا ہے. کہ بندہ اپنی ساری کمیوں کے باوجود جب اپنی طاقت کے بقدر کچھ بھلائی کرتا ہے تو اس کی کمیوں کے باوجود اللہ سے محبت کرتا ہے. دنیا میں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پرفیکٹ ہو، کہیں کوئی کمی ہو گئی آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ایسا نہیں. اللہ بندے کی کمیوں کو جانتا ہے، لیکن ان کمیوں کے باوجود بندہ جب اپنی طاقت کے بقدر کوشش کرتا ہے تو اس کمی کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے. ہماری ساری کمیوں کے باوجود وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم پر رحم بھی کرتا ہے. لیکن محبت صرف ایمان والوں کے لیے، رحمت سب کے لیے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اس کی رحمت ہے کہ اسی وجہ سے وہ بندوں کے لیے بارش برساتا ہے، اہل ایمان کی بستیوں پر بھی اور ایسے ملکوں اور علاقوں پر بھی جہاں ایمان والے نہیں. ہوائیں چلاتا ہے، صلاحیتیں دیتا ہے، صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی اور ان کو بھی جو ایمان والے نہیں، پرہیزگاروں کو بھی اور ان کو بھی جو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اس کی رحمت ہے. وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، ڈھیل دینے والا ہے. لیکن محبت اللہ کی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس ایمان. لہذا اللہ تعالیٰ سے محبت پانا یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ سے محبت کرنا یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنا اللہ کی محبت پانا، کیونکہ اللہ کسی سے محبت کرے یہ اس کی کامیابی کی علامت ہے.
لیکن کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ عیسائیوں نے کی، لیکن اللہ کی محبت میں ایسے کام کیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے تھے، رہبانیت ایجاد کر لی، اللہ کی حلال کی بھی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا، عبادت میں ایسے مجاہدے کی جو بدعات والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھی، لہٰذا اللہ کی محبت کے باوجود، اللہ سے محبت کرنے کے باوجود اللہ کی نفرت کے حقدار بنے، اللہ کے عذاب اور ناراضگی کے حقدار بنے، اللہ کے نزدیک گمراہ قرار پائے۔ تو اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے جو یوں ہی نہیں ملتی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن جو کچھ انسان کرتا ہے اس میں فائدہ اللہ کا نہیں ہے، فائدہ اس کا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی بھلائی کرتے ہو تو وہ تم اپنے لیے کرتے ہو، دین پر چلنا، اللہ کے حکموں کو ماننا، اللہ کی پسند اور اللہ کی مرضی کے مطابق جینا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں فائدہ انسان کا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے دنیا میں سکون ملتا ہے اور آخرت میں نجات اور کامیابی۔ لہٰذا کوئی آدمی نہ سمجھے کہ کوئی وہ دینی کام کر رہا ہے یا اچھا عمل کر رہا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں اللہ کیوں بولتا ہے ہم کو عبادت کرنے کے لیے، اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں تیرا فائدہ ہے۔ پھر اللہ ہم سے کیوں چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں؟ اس لیے چاہتا ہے کہ یہ حقیقت یہی ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا جہالت ہے، ناانصافی ہے، گمراہی ہے۔ اللہ نے اسی لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی رہنمائی کو قبول کرنا یہ اللہ تک پہنچنے کا یقینی ذریعہ ہے، اس میں اللہ کا فائدہ نہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم جو جمع ہوئے ہیں، ہمارا عنوان یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے حقدار کون ہیں؟ کیا اللہ کی محبت یوں ہی مل جاتی ہے یا اللہ کی محبت پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کی محبت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں، کچھ نہ کچھ باتیں انشاءاللہ وقت کی قید کو سامنے رکھتے ہوئے اس عنوان کے تحت ہم دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، رحمان ان قریب ان کے لیے محبت پیدا کر دے، یعنی ان کی محبت دلوں میں پیدا کرے گا۔ صرف رحمان ان سے محبت نہیں کرے گا، بلکہ رحمان جب خود محبت کرے گا تو ان کے لیے محبت کے فیصلے بھی کرے گا بندوں کے دلوں میں۔ تو معلوم ہوا کہ محبت یہاں سے پیدا نہیں ہوتی، محبت وہاں سے پیدا ہوتی ہے، سچی محبت، کہ جب انسان ایسا کام کرے جس سے اللہ اس سے محبت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ آج انسان لوگوں کی محبت پانے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے، لوگ بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ شادی بیاہ ہو یا جنازے ہوں، لوگوں کا دل رکھنے کے لیے، لوگوں کی نفرت سے بچنے کے لیے، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے، ان کی محبت پانے کے لیے بدعات، خرافات، بے حیائی اور شریعت کی خلاف ورزی کیا نہیں کرتا ہے کہ لوگ تعریف کریں، پسند کریں، محبت کریں، برا نہ مانیں، دور نہ جائیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، سماج ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اللہ ملتا ہے نہ لوگ، کیونکہ دلوں میں محبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، سچی محبت دلوں میں اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لہٰذا مخلوق کی محبت پانے کا صحیح طریقہ
یہ ہے کہ خالق کی محبت پائی جائے. خالق کی محبت کو پانے کے لیے آدمی کوشش کرے. ایک اللہ کو خوش کر لیں، اللہ سب کو خوش کر سکتا ہے، لیکن سب کو خوش کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. رب کو خوش کر لیں، رب سب کو خوش کر سکتا ہے، لیکن سب کو خوش کرنے کے چکر میں اگر رب کو ناراض کر دیا تو رب لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی نفرت ڈال سکتا ہے. اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور انسان کو زندگی میں دیکھنے بھی ملتا ہے. لہذا آج کی اس مجلس میں اسی عنوان کے تحت ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ کی محبت کے لیے کوشش کرنا چاہیے اور کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں. اس لیے کہ جب بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے دشمنوں سے، اور اس کی حفاظت کرتا ہے عذاب سے، اس کو محفوظ رکھتا ہے. تو اللہ کی محبت کیسے پائی جائے، آج کے کتاب میں ہم اسی کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ہے، اس کو دیکھ لینا بھی ضروری ہے. اور جس سے میں نے جو بات کہی کہ اللہ کی محبت مل جائے تو اللہ بندوں کو خوش کر دیتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ محبت کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ العبد نادا جبریل. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے، جبریل کو پکارتا ہے. ان اللہ یحب فلانا فاحببہ. اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی محبت کر. جبریل سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم بھی محبت کر. فیحبہ جبریل. تو سب سے پہلے آسمان میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اور سارے فرشتوں کے سردار جبریل اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ نام لے کر اس بندے کی محبت کے لیے جبریل کو حکم دیتا ہے. وہاں سے شروعات ہوتی ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے. آنے والا پورا ہمارا خطاب اور درس ہمارا اسی عنوان پر ہوگا، اللہ محبت کس سے کرتا ہے. لیکن جب محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے تو محبت کر. ان اللہ یحب فلانا، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر. اللہ کا حکم ملتے ہی جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. فینادی جبریل فی اہل السماء. پھر جبریل آسمان میں جتنے فرشتے ہیں ان سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوا. اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اب تم سب اس سے محبت کرو. فیحبہ اہل السماء. آسمان میں جتنے فرشتے ہیں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض. اور پھر اس کے بعد زمین میں اس بندے کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے. اہل حق اس سے محبت کرتے ہیں، گمراہ تو ویسے بھی محبت نہیں کرتے ہیں. یہاں اہل زمین میں اس کی قبولیت رکھی جاتی ہے. علماء نے کہا اس سے مراد صالحین، نیک لوگ، علم والے، حق کے راستے پر چلنے والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ترمذی کی حدیث میں ہے ثم تنزل له المحبت فی اہل الارض. جبریل جب ندا لگاتے ہیں، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر نہ صرف آسمان میں بلکہ زمین میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے. فذلك قول اللہ عز وجل ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مراد ہے جس میں اللہ نے فرمایا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، رحمان ان قریب جلد ہی ان کے لیے محبت پیدا کر دے. معلوم ہوا کہ ایمان اور نیک اعمال کا اہتمام کرتے رہنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی ایمان پر جمع رہے، نیک اعمال پر جمع رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور پھر جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. معلوم ہوا کہ زمین میں محبت بعد میں آتی ہے،
آسمان میں پہلے پیدا ہوتی ہے. اللہ پہلے محبت کرتا ہے، بندے بعد میں، اور اللہ کی طرف سے محبت اور نفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سب کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑے، وہ رب کو خوش کرنے کے راستے پر چلے. رب سب کو خوش کر دے گا. سب مل کے اگر رب اس سے راضی نہیں، رب کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن رب اگر خوش ہو جائے تو سب کو خوش کر سکتا ہے. تو لہٰذا بندے کی زندگی کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ سب ناراض ہو گئے چلے گا، رب ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا امتحان ہے. چاہے ہم تجارت میں ہوں، کسٹمر کو خوش کرنا کتنا ضروری سمجھتے ہم، کیونکہ جائے گا تو واپس بھی آئے گا. اگر خوش جائے گا واپس آئے گا لائے گا، اکیلا نہیں آئے گا. تو ہم کیسا کرتے ہیں، چاہے وہ کپڑے کی 10 تھان کھولنے لگا ہم، ہاں بولی بھائی، ہاں بولی بھائی کیا چاہیے آپ کو، پورے کھولتا اس کے 50 ڈبے کھولنے لگائے گا، یہ موبائل وہ موبائل سب دیکھے گا، پھر بولے گا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اور آپ نہیں بولتے کب آئے گا بتاؤ، آپ کیا کہتے ہیں، ایسا بولنے سے ناراض ہوگا پھر نہیں آئے. آپ بولتے ٹھیک ہے بھائی دیکھو ساری دکان میں دیکھو یہ بھاؤ نہیں ملے گا آپ کو، آپ آؤ گے ادھر ہی. اس کو ناراض آپ نہیں کرتے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان ایک ایسے کسٹمر کو جو کنفرمڈ کسٹمر بھی نہیں، آنے کی صرف امید ہے یقین نہیں، اس کو بھی ناراض نہیں کرتا، لیکن رات دن میں اتنے کام ایسے کرتا ہے کہ رب ناراض ہو جائے جو آلریڈی اس کو دے رہا ہے. کسٹمر کو دیا تو نہیں، اس کو صرف امید ہے کہ ملے گا، اس بنیاد پر اس کو خوش کر رہا ہے، ناراض نہیں کرتا. لیکن وہ اللہ جو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کو دے رہا ہے. ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے، باہر بھی نہیں آئے تھے، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنا تھا آپ کا، اس کے پہلے سے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں آپ کو عطا کرتا ہے. اور پیدا ہونے کے بعد ماں کے پاس آپ کے لیے دودھ کا انتظام کیا، باپ کے دل میں محبت ڈالا کہ دوڑ دھوپ کر کے آپ کے لیے اتنا بڑا دوا خانے کا بل دے، قرضے لے کر دے. محبت نہیں ہوتی تو کہاں سے کرتا. اور گود میں لے کے آپ کو رات رات بھر جاگے، ماں آپ کے لیے اپنے بستر میں جگہ بنائیں اور آپ کو اپنے سینے سے لگا کے رکھے، اور پھر پالتے پوستے آپ کو بڑا بنائے. اتنے احسانات آپ کے لیے، بارش سردی گرمی کے جوڑے، کھانا پینا، سانس لینے کے لیے ہوا، بہترین جسم، اور کیا نہیں دیا اللہ آلریڈی دیا ہے اس نے. ایک گاہک کے لیے آدمی کتنے ہنر سیکھتا ہے کہ اس کو خوش کرے، کتنی باتیں سیکھتا ہے، مالک اس کو سکھاتا ایسا بات نہیں کرتے کسٹمر سے، ایسا بات کرتے، ایسا اس کو نہیں ڈیل کرتے، ایسے ڈیل کرتے. ایک کسٹمر جیتنے کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا ہے. اس کے لیے کورس کرائے جاتے ہیں، بزنس مینجمنٹ، مارکیٹنگ، کیا نہیں ہوتا اس کے. لیکن ایک اللہ جو بڑی آسانی سے راضی ہو جاتا ہے کہ بندہ اس کو یاد کرے، اس کی حمد و ثنا کرے، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکائے. کچھ بھی اللہ کو چاہیے نہیں آپ کا، بڑی آسانی سے وہ راضی ہو جاتا ہے. لیکن بندہ کتنی بار سوچتا ہے کہ مجھے اللہ کو بھی خوش کرنا چاہیے، یہ خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے. رات دن میں فکریں اس کی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کو خوش کرنے کی فکریں کتنی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ، مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے روٹھ جائیں. کتنا ہم سوچتے ہیں. نمازوں کا کیا حال ہے، تلاوت کا کیا حال ہے، ذکر کا کیا حال ہے، حلال و حرام میں کتنی ہم کتنا خیال رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے. سب کی قدر ہے، بیٹی کے رشتہ دار ہیں ان کی قدر ہے، ناراض نہیں ہوئی، شادی کا دن ہے، لڑکے والے ہیں، ذرا بھی کچھ ایسا نہیں ہو کہ ناراض ہو جائے.
تجارت میں پارٹی ہے، ٹھنڈا لاؤ، بیٹھنے کی جگہ بناؤ، اے سی آن کرو، پارٹی ہے، بزنس ڈیل ہونے والی ہے، بہت بڑی ڈیل ہے بھائی، ناراض نہیں ہونا چاہیے، ڈیل کینسل نہیں ہونا چاہیے، منتری سنتری ہے، کارپوریٹر ہے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کو، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، اسکول کا ٹیچر ہے بچے کا، ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کا خیال رکھتا ہے کہ ناراض نہ ہو، خوش رہیں، باراتی سے لے کر سارے لوگ خوش رہیں، حتیٰ کہ رشتہ دار جنازے میں آئے کوئی ناراض نہ ہو، بھائی بدعت چل جائے گی، مت بولو ان کو، ناراض ہو جائیں گے، غلط کر رہے کرنے دو، بدعت کر رہے ہیں، شرکیات کر رہے ہیں، مت بولو، ناراض ہو۔ ہم سب کا خیال رکھتے ہیں کہ ناراض نہ ہو، رب کا کتنا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے رب کی، اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے، سب کی قدر کی، رب کی نہیں۔ ایسا انسان کبھی بھی قابل قدر نہیں ہو سکتا ہے جو رب کی قدر نہ کرے۔ واقعی قدر کے لائق بننے کے لیے، عزت کے لائق بننے کے لیے، قابل قدر بننے کے لیے رب کی قدر کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ کرنا کیا ہے؟ تجھ کو اپنے رب کی قدر کر، اس کی بات کی قدر کر، اس کا احترام کر، اس کی بات کو گرنے مت دے، اس کے حکم کو ضائع مت کر۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین کی، اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اس کو برباد مت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ آج ہم محفوظ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی حفاظت نہیں کی۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کا لحاظ کریں، اللہ کی محبت کو ساری محبتوں پر ترجیح دیں۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے ایمان اور عمل ہے، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے، وہ کیا کام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں لائیں تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پر ایمان، اللہ کی کسی بات میں شک نہیں، اللہ کی ذات میں شک نہیں، اور اللہ کی بات میں بھی شک نہیں۔ انکار تو بہت دور کی بات ہے، شک بھی نہیں، اللہ کی بات مان لینا صحیح ہے، عقل میں آئے نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی نفر من اصحابہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کئی لوگوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں قلت انت الذی تزعم انک رسول اللہ، میں نے آ کے کہا کہ آپ ہی ہو جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہو، کیا واقعی آپ اللہ کے رسول ہو؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں۔ قال قلت یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سارے کاموں میں سب سے پسندیدہ محبوب کام کون سا ہے؟ کون سا کام ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال ایمان باللہ، آپ نے کیا فرمایا؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کی ذات میں شک نہیں کرنا، اللہ کی بات میں شک نہیں کرنا، نہ انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام۔ اب آدمی قبول نہیں کر پاتا ہے اس کو، سود کے بغیر کیسے چلے گا؟ انٹرسٹ نہیں ہوگا تو کیسا ہوگا؟ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں، ایسے دور میں رہ رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض اوقات آدمی اللہ کے حکم کی مصلحت کو سمجھ نہیں پاتا اور شک کرنے لگ جاتا ہے، اپنی عقل کو، اپنے تجربے کو غلط بولنے کی بجائے اللہ کے حکم کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور آدمی بعض اوقات اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے یا پھر اس کو حرام مانتے ہوئے حرام میں پڑا رہتا ہے۔
گناہ کے راستے پر چلتا رہتا ہے، نہیں بھائی ہم ایسے ہی چلو چلتا آپ کو، نہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اللہ کی توحید کا اہتمام، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، اللہ کے وجود میں شک نہیں، اللہ کو رب ماننا کسی اور کو نہیں، اللہ کو معبود ماننا کسی اور کو نہیں، اللہ جیسا کسی کو نہیں ماننا کہ اللہ سے بھی مانگے کسی اور سے بھی مانگے، نہیں، اللہ سنتا ہے دعاؤں کو فلانے بھی سنتے ہیں، نہیں، اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا اور بندے کی حاجات کا عطا کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے اللہ کی طرح کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کچھ نہیں، کوئی نہیں، اللہ پر ایمان رکھنا ویسے جیسے اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، شرک والا ایمان نہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ پر وہ لوگ مشرکین عرب کے، ان میں سے اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے لیکن پھر بھی مشرک کی مشرک ہی، ایسا ایمان کسی فائدے کا نہیں جو توحید والا نہ ہو، شرک والا، اسی لیے اللہ نے کہا ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے، عرب والوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عرب، ان کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک، کچھ فائدہ نہیں، خالی اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو توحید کے ساتھ مان۔ تو پوچھا کہ سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ کہا اللہ پر ایمان، زندگی میں جب یہ صحیح طور پر آ جائے پوری زندگی صحیح ہو جاتی، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ کی بات کا یقین، اللہ کی ذات پر یقین، کہ رزق میں اگر کوئی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا، رزاق وہ ہے، یقین اس پر ہو، بیماری ہے لا شفاء الا شفاء، تیرے سوا کوئی شفا نہیں، کہیں اور دھاگے نہیں باندھے، شفا اللہ دیتا ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے، مسائل کا حل کرنے والا وہ ہے، اللہ پر ایمان، پکا ایمان، یہ سب سے مرکزی اور بنیادی چیز ہے جو انسان کی زندگی کو صحیح کرتی ہے، سب سے پیارا عمل اللہ پر ایمان، ہم اپنے دلوں کو صحیح کریں اللہ کے بارے میں، اس کے بغیر اللہ کی محبت، آدمی اللہ کو نہیں مان رہا اللہ سے محبت کرے گا کیوں؟ اللہ کے بارے میں شک میں اور اللہ سے محبت کرے گا کیوں؟ اس کا دل اللہ کے لیے صاف ہو، اللہ سے بدگمان نہ، اللہ سے امید رکھنے والا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ سے مایوس مت ہونا، اس لیے کہ اللہ سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ کو مانتا ہو کہ ہر چیز پر قادر ہے، رحمت والا ہے، دعا کو سننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، ہر چیز پر قادر ہے، وہ کیسے مایوس ہوگا؟ مایوسی اللہ کی معرفت میں عیب کا نتیجہ ہوتی ہے، اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اسی لیے مایوس ہوا، واقعی اللہ کو پہچانتا تو مایوس نہیں ہوتا، تو اس کی معرفت میں، اس کے یقین میں، اس کے ایمان میں خرابی تبھی جا کے مایوس ہوا ہے، لہٰذا اللہ پر ایمان سب سے بہترین اور بنیادی اور ضروری چیز ہے جو اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے، اپنے عقیدے کو صحیح کریں، اپنے تعلق کو اللہ سے صحیح کریں، اپنے دل کو اللہ کے معاملے میں صحیح کریں، یہ ساری چیزوں میں سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز ہے۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ عقیدے کے باب میں توحید سب سے ضروری، عمل کے باب میں اتباع سنت، کہ زندگی ساری زندگی کیسے گزاریں، بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے طریقے پہ ٹرائل اینڈ ایرر کر کے، ایکسپیریمنٹیشن کر کے، ایکسپیرینس پہ معلوم پڑا اب ایسا جینا چاہیے، صحیح، ضرورت نہیں، ہم کو ضرورت نہیں، ہم کو ہمارے نبی کا طریقہ تھا، سب سے بہترین طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ،
اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا کب؟ جب تم نبی کی اتباع کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد تم اپناؤ گے، جو آپ مانے تم بھی مانو، جیسے آپ کی نماز تم اپنی نماز کو بناؤ، جیسے آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کے جینے کا طریقہ، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، صبح شام سونا جاگنا، بیت الخلاء میں داخل ہونا، مسجد میں داخل ہونا، بازار میں جانا، تجارت، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات، زندگی میں سارے معاملات میں یہ نہیں دیکھنا فلاں کیا کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں، ماڈرن قومیں ایسا کرتی ہیں ہم بھی ایسا کریں گے، نہیں، ہم نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب کے طریقے کو محبوب رکھنے والوں کو محبوب بناتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ترین بندے اللہ، اور آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آئیڈیل لائف یہ ہے، سیاستداں، فلاں فلم سٹار، فلانا ناچ گانے والا، فلانا یوٹیوبر، فلانا فیشن والا، نہیں، فلانا فٹ بال پلیئر، ہمارے لیے وہ اسوہ نہیں ہے۔ ہم ان کو دیکھ کے اپنی زندگی بنائیں گے، اس کے جیسا ہم اپنائیں گے طریقہ جینے کا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اپنی زندگی میں کوئی جگہ خالی نہ رکھے، اس کو بھرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صبح سے لے کے شام تک، اور گھر سے لے کے بازار سے لے کے میدان جنگ سے لے کے حکومت تک، ہر جگہ بیوی بچے، ہر جگہ آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا کہ یہ وقت ہے یہ عمل کرنے کا، خالی نہیں ملے گا آپ کو، ہر چیز کے اعتبار سے آپ کو رہنمائی موجود ہے۔ کیوں نہیں ہم اپنی زندگی میں اس کو لائیں، ہم بدعات سے بچیں، بدعات سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ اپنے دل سے کچھ بھی عمل کرنا اور سمجھنا اللہ ثواب دے گا، تو دین بنانے والا ہے تو دین پر چل، دین بنا مت، اپنی عقل سے دین میں نیا نیا نکال مت، تو اپنی طرف سے نکالے گا اور نبی کا طریقہ چھوڑ کے اپنی عقل سے دین میں اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے داخل کرتا چلا جائے گا، اس بات کی علامت ہے کہ کچھ اچھا ایسا جو نبی کو بھی نعوذ باللہ نہیں سمجھا۔ تو یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ بدعات نہیں، سنت، اور سنت میں کفایت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کرو، بدعت ایجاد مت کرو، تمہارے لیے کفایت کر دی گئی ہے، جتنا تم کو دین دیا گیا وہ کافی ہے، اور اس میں بڑھانے کی ضرورت نہیں، اور اضافے کی ضرورت نہیں، کافی اتنا۔ بدعات سے بچے اور زندگی میں سارے معاملات میں سنت کا اہتمام کریں۔ اچھا اچھا اچھا، منع کہاں ہے، غلط کیا ہے اس کے اندر، برا کیا ہے، اچھا لگتا مجھ کو، سب کر رہے نا، اتنے سارے پاگل ہیں کہ ساری بکواس باتیں ہیں۔ ایک ہی بات کافی ہے، ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سمجھ میں نہیں آتا قرآن میں؟ تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ نمونہ موجود ہے، اسی کو اپنائیں، بس ختم ہو گیا۔ صحابہ کس کو دیکھ کے چلتے تھے؟ جس کو صحابہ دیکھ کر چلتے تھے اور کامیاب ہو گئے، انہی کو دیکھ کے ہم کو چلنا ہے، انہی کو دیکھ کے ہم کو چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہیے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔
محبت بھی کرے گا، مغفرت بھی کرے گا. کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. دوسرا عمل معلوم ہوا ایمان کے بعد کہ ایک انسان اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرے، سنت کی پابندی، کھانا پینا لباس صبح شام ساری چیزیں اس میں سنت کا اہتمام ہم کرنے والے بنے. اور آگے بڑھتے ہیں، ظاہر و باطن کی پاکیزگی، اپنے اندر کو بھی پاک کرنا، باہر کو بھی پاک کرنا. آج بدقسمتی سے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے، ہاتھ پکڑ کے آپ کہیں اذان ہو رہی چلو، طہارت نہیں، طہارت نہیں. اور یہ وہی ہے جو بولے کہ ہمارے ہاتھ میں حکومت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو طہارت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس کو پورا ملک دیا جائے حفاظت کے لیے، اپنی طہارت نہیں سنبھال سکتا تو پیشاب سے اپنی صفائی نہیں کر سکتا ہے تو پوری دنیا کو صاف کرے گا؟ سوچیے. بلکہ بعض اوقات دین زندگی میں نہیں ہوتا ہے. کمپنی میں گیا تھا جاب کے لیے، اچانک باپ کی موت ہو گئی، گھر میں ماں کی موت ہو گئی، فوراً دوڑا دوڑا ڈاکٹر کے پاس آیا، دوا خانے میں آیا، سب کچھ ہوا اور پھر موقع ہی نہیں ملا کچھ کرنے کا. نہلائے دھلائے، قبرستان لے گئے، جنازے کی نماز کھڑی ہے اور وہ پیچھے کھڑا ہے، اس کو بلا رہے امام صاحب، طہارت نہیں ہے، باپ کے ماں کے جنازے میں شریک نہیں ہو پاتا ہے. کیوں؟ طہارت نہیں. پاکیزگی، پاک صاف رہنا، پاک صاف رہنا. عطر لگائے گا، عطر لگائے گا، کپڑے پہ چائے گری برابر دھوئے گا، پیشاب نہیں دھوئے گا. کیوں؟ ایسی پتلون پہنا ہے کہ بیٹھنے نہیں آتا، کھڑے کھڑے پیشاب کیا، پورا اڑ گیا بدن پر، پورا آلودہ ہو گیا لباس. اب چلتا ہو لیکن اس کو قمیض کے اوپر، کرتے کے اوپر ذرا دبا نہیں چلتا چائے. کہیں بیٹھے گا تو کرسی بھی ہو تو اس پہ پھونک کے بیٹھے گا، اس کی پینٹ خراب نہیں ہونا چاہیے، ٹی شرٹ خراب نہیں ہونا چاہیے. لیکن پیشاب کا حال آپ دیکھیے، پیشاب کر لے گا اور اس کو کوئی اس کی پریشانی نہیں ہے، اس کو چلتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر نماز نہیں پڑھے گا. طہارت، پاک صاف رہنے والا. جو پاک نہیں رہتا اللہ اس سے محبت نہیں کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس میں دونوں قسم کی پاکیزگی کو اللہ نے جمع کر دیا. گناہوں کی گندگی دل کو گندا کرتی ہے، زندگی کو گندا کرتی ہے، اور اسی طرح سے نجاستیں انسان کی عبادات کو اور اس کے جسم کو خراب کرتی ہیں. تو ایک تو وہ جسمانی اعتبار سے نجاست سے اپنے آپ کو پاک رکھے، اور دوسرا یہ کہ اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرے. نجاست سے پاکیزگی کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پانی کے ذریعے سے صفائی کرے، غسل کرے، دھوئے لباس کو، جسم کو، اور گناہوں سے توبہ کے ذریعے اپنے دل کو دھوئے کہ جب توبہ کرتا ہے تو جو بھی غلطی اس سے ہوئی ہو اس کا دھبا داغ دل سے ہٹ جاتا ہے. تو دونوں کو اللہ نے جمع کیا، دل کو بھی پاک صاف رکھ، جسم کو بھی پاک صاف رکھ، کپڑوں کو بھی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. لیکن اللہ نے توبہ کو نمبر 1 پر رکھا اور پاک صاف رہنے کو نمبر 2 پر رکھا، کیونکہ اصل اندر کو پاک کرنا ہے. بہت زیادہ صاف ستھرا پاک ہے لیکن اندر گندا ہے، گناہوں کی گندگی جمی ہوئی ہے، اس سے بھی اللہ محبت نہیں کرتا ہے. تو اندر کو بھی صاف کر، باہر کو بھی صاف کر، اللہ تعالیٰ تو اس سے محبت کرے گا. تو نیت یہ کریں کہ کبھی طہارت کو توڑیں گے، یعنی گندا نہیں ہوں گے کبھی. آدمی پیشاب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیشاب کا طریقہ تک سکھایا. آپ بتاؤ دنیا کا کون سا بہت بڑا آدمی ہے، فیمس آدمی ہے، انٹرنیشنل ہے، اور پیشاب کا طریقہ سکھاتا ہو؟ دیکھیے کہیں پہ
لیکن آپ دیکھیے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانی سواری بھیجی آسمان کا سفر کرانے کے لیے، جنت میں گئے، جنت دیکھی، جبریل آئے تھے لینے کے لیے، اتنی بڑی شخصیت، قیامت کے دن سردار ہوں گے نبیوں کے، جنت کا دروازہ قیامت کے دن آپ کھلوائیں گے، سب سے پہلے دیدار آپ کو اللہ کا ہوگا، اتنی بڑی شخصیت، کوئی سفارش نہیں کرے گا، سب ڈر رہے ہوں گے، سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے، آپ سفارش کیجئے، آپ کہیں گے ہاں یہ میرا کام ہے، ایسی بڑی شخصیت، لیکن صحابہ کو بٹھا کے پیشاب پاخانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، کتنی ناقدری ہوگی کہ ایسے نبی کی امت پیشاب پاخانے میں ہی فیل ہو جائے اور بڑی بڑی باتیں کرے کہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرنا مسلمان کا، اس سے بڑی ذلت اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ پیشاب سے بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، باقی چیزوں سے کیا بچائے گا، باقی چیزوں سے اپنے آپ کو باقی گندگیوں سے کیا بچائے گا، اپنے پیشاب سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ اس کا بچہ اگر اس کے کپڑے پہ پیشاب کر دے تو بیوی کو ڈانٹتا ہے، حدیث کیوں نہیں پہنا اس کو، اور خود اپنا پیشاب نہیں دھوتا ہے، بتائیے اس بچے کی طرح یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، اپنے پیشاب کے قطرے اپنے کپڑوں میں لگے ہوئے ہیں، یاد رکھیں اس کو، طہارت بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے، اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، اسی لیے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا یہ بھی اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے، چاہے گناہ گار ہو، بھئی گناہ کس سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اللہ سے خوب توبہ کرتے ہیں، تو آدمی گناہ نہیں چھوڑتا، توبہ کیوں چھوڑتا؟ گناہ نہیں چھوڑا، توبہ کیوں چھوڑا؟ بھئی کام کرنے والا آدمی ہے، آتا جاتا ہے ٹرین سے، دھول مٹی لگتی ہے، پسینہ پسینہ ہوتا ہے، گھر پہ آ کے کیا کرتا؟ کبھی کوئی آدمی ملا آپ کو ایسا بولنے والا کیا روز 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 وہی ہے تو پھر کیا غسل کرنا بار بار، پھر جا کے آنے کے بعد وہی ہوتا؟ کوئی آدمی ہے جو میں نے غسل ہی چھوڑ دیا کیونکہ کتنا بھی کرو واپس وہی ہوتا؟ نہیں، بولتا جب بار بار پسینہ دھول مٹی لگ رہی ہے بار بار دھونا بھی پڑے گا، لیکن توبہ کے بارے میں بھول جاتا ہے، بار بار میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہوتا ہے، جانے دو، نہیں اب تو اور توبہ کرنا چاہیے کہ تیرا خاتمہ گناہ پر نہیں، تیرا خاتمہ توبہ پر ہونا چاہیے، چاہے 100 بار تجھ سے گناہ ہو، جب گناہ 100 بار کیا تو توبہ کیوں نہیں کیا؟ توبہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے، تو گناہ سے نہیں تھکا، توبہ سے کیوں تھک گیا؟ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ بار بار توبہ کرے اور جسم کو، لباس کو پاک صاف رکھے، پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عامۃ عذاب القبر فی البول، عام طور سے قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، دیکھیے پہلی منزل ہے مرنے کے بعد کی، اور اسی میں آدمی فیل ہو جائے، بتائیے آگے کیسے پاس ہوگا؟ عام طور سے قبر کا عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے، اس بارے میں لاپرواہی نہ کریں، اپنے لباس کو بدلیے، اگر آپ کو لباس رکاوٹ بن رہا ہے پیشاب کے معاملے میں، آپ اپنے لباس کو بدلیے، لباس سے اتنی محبت کہ آپ ناپاک رہنا پسند کریں، اس سے بڑھ کے بدبختی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ فیشن اس کے لیے پاکی میں رکاوٹ بن جائے، تو یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور اللہ کی خاطر مجاہدہ کرنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سارے اعمال میں سب سے پیارا عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر
نماز پڑھنا. قال ثم ای، کا اس کے بعد کیا؟ قال ثم بر الوالدین، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. قال ثم ای، اس کے بعد کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنا. قال حدثنی بہن ولو استزدته لزادنی، کہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی، اگر میں اور پوچھتا آپ اور بتا، میں نے 3 پر کافی سمجھا. وقت پر نماز، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اور اللہ کی خاطر مجاہدہ کرنا. جو بھی مجاہدات دین کا مطالبہ ہے ہم وہ مجاہدہ کریں، چاہے عبادات میں ہوں، چاہے مال کے اعتبار سے ہو، چاہے جان کے اعتبار سے ہو. جب جس چیز کا تقاضا ہم سے دین کرے، قربانی کام دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ 3 باتیں ہیں، لیکن پہلے کیا ہے؟ پہلے نماز. لیکن نماز کے لیے قید بتائی گئی، وہ کیا؟ الصلاۃ علی وقتها، نماز اس کے وقت پر ہے. یہ نہیں کہ بھائی رات میں بہت میٹنگ میں دیر ہو گئی تو 8 بجے کا الارم لگا کے سوئے، ہاں، کیونکہ دن بھر سونے ملنے والا نہیں، تو پھر رات میں ہی نیند ہو جانا صحیح. اب جلدی اٹھ جاؤں گا تو پھر مصیبت ہو جائے گی، دن میں سوتا رہوں گا کیونکہ میٹنگ ہے، کمپنی میٹنگ ہے پارٹی کے ساتھ میں، تو 9 بجے تک کا الارم لگا کے. یا تجارت ہے اور گاہک کا وقت ہے تو عصر کی نماز چھوڑ کے کب پڑھ رہا ہے؟ مغرب. اور دیکھا کہ مغرب میں بھی رمضان کا مہینہ ہے یا فلاں مہینہ ہے یا فلاں سیزن کا مہینہ ہے، تو اس میں مغرب کی بھی بات لبا کر کے اس کو کب پڑھ دیا؟ شام. تو میں صاحب ایک ساتھ 3 نماز پڑھ سکتے کیا؟ اچھا، اس کو نہیں معلوم، ایسا نہیں، لیکن یہ کیا چاہتا ہے کہ میرا گناہ کسی اور پر رہے، کہ کل کو کوئی گردن اس کی پکڑا اگر تو بول سکتا تو فلاں مولوی صاحب سے پوچھا تھا. تو آدمی عالم سے بعض اوقات معلوم کرنے کے لیے نہیں پوچھتا ہے، اپنا گناہ ان کے اوپر رکھنے کے لیے پوچھتا ہے. یا کل کو اگر کوئی اس کو پکڑے تو نام کسی اور کا لے کے چھوٹ جائے، مجھ کو کیا معلوم ہے، عالم صاحب کو پوچھو جا کے. نماز اس کے وقت پر پڑھنا، کہ جو وقت اس کا ہے. کتنا بڑا طبقہ ہے جو فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے. نہیں، اللہ محبت نہیں کرتا. آپ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے، دنیا بھر کے حق ادا کر رہے ہیں، بیوی بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے، کما رہے، کھا رہے، پی رہے، صاف کر رہے. اللہ کا حق پہلے، ماں باپ کا بعد میں. حدیث میں دیکھ اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد ماں باپ ہے، بیوی بچے تو اور بھی بعد میں آئیں گے. نمبر 2 پر ہے ماں باپ سے سلوک، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. آج جوان طبقہ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے؟ دوست کا دل نہیں توڑے گا، ماں باپ کا دل کوئی دن ایسا نہیں جائے گا نہیں توڑے گا. دوست اگر بلائے ذرا پہنچ، اپنے کو جانا ہے، کام کر کے آنا ہے، اپنے کو کام بجانا ہے. سب نوجوان سمجھتے اس کو، ہاں برابر سمجھے گا، اور فوراً تو آ رہا کہ میں آؤں کچھ. لیکن ماں باپ اگر بولیں بیٹا جلدی آؤ، تھوڑا سا کچھ کام ہے یہاں پہ، میں بزی ہوں یہاں نہیں آ سکتا میں. بدتمیزی ماں باپ کے ساتھ. لیکن کاؤنٹر پر کھڑا رہتا ہے، کسٹمر کے ساتھ میں پیار محبت کی بات کرتا ہے، ایسا کہ جیسے بالکل یعنی کوئی رشتہ ہے گہرا اجنبی کے ساتھ میں. لیکن ماں باپ کے ساتھ میں تمیز سے بات کرتا، جنہوں نے پال پوس کے اس کو بڑا کیا، لیکن جس نے کچھ دیا نہیں اس کو، اور دینے والا بھی نہیں. وہ کچھ لے گا تو ہی دے گا، فری میں نہیں دینے والا. کچھ کوئی کسٹمر آئے گا یہ لو پیسے رکھو اور خوش رہو، نہیں، اس کے بدلے کچھ لے گا، اور بھاؤ کم کیے بغیر تو خریدے گا نہیں، پکا ہے. آپ 100 بولو تو وہ 50 بولتا ہو، تو اس کو معلوم رہتا ہے ریل میں تھوڑا 70 پہ آئے گا ہی، اور آپ کو بھی معلوم رہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے 60 سے تو 70 اچھا ہے. وہ لیے بغیر کچھ دیتا نہیں آپ کو. ماں باپ نے آپ کو لیے بغیر دیا ہے. آپ پیدا ہوئے، آپ سے کچھ لیا نہیں تھا، راتوں کی نیند خراب کی، اپنی تجارت کا حصہ خراب کیا، اپنے کھانوں میں سے آپ کو کھلایا، آپ کے پیشاب کو برداشت کیا، آپ کے رونے کو برداشت کیا، سب کچھ کیا. اور پھر جب آپ جوان ہو گئے تو آپ کو ماں باپ نہیں دوست زیادہ پسند آنے لگے.
تمہارے ساتھ بیٹھا نا، تمہاری کٹ کٹ سن کے میرا دماغ خراب ہوتا، اس سے لیے میں باہر جاتا دوستوں کے ساتھ۔ اور تیری کٹ کٹ بچپن میں کون برداشت کیا؟ پھینک دیے تجھ کو کوڑے میں، رات رات بھر کبھی 3 بجے اٹھتا تھا، کبھی 4 بجے اٹھتا تھا، نیند خراب کرتا تھا، پھینک دیے اٹھا کے۔ لیکن اب وہ بوڑھے ہو گئے، اب رات میں کھانس رہے تو ڈانٹتا ہم کو؟ دوا پینے نہیں آتا کہ رات میں کیوں کھانستے، اتنا میری نیند خراب کرتے میرا؟ ہاں کل جانا ہے جاب پہ مجھ کو۔ اور انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تجھ کو۔ گیلری میں باپ گھومتا تھا، ہاں تجھ کو لے کے روتا تھا، ماں کسی طرح سے تجھ کو کندھے پہ ڈال کے تھپکتی تھی، سو جا۔ لیکن جب بڑا ہوا تو بھول گیا۔ دوست زیادہ اچھے لگتے ہیں، ماں باپ۔ جو ماں باپ کو خوش رکھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر کہا الجہاد فی سبیل اللہ، ٹیررزم جہاد نہیں ہے۔ ہاں آج ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا، اور وہ بھی انٹرنیٹ کے مجاہد ہیں زیادہ تر، کہ نوجوانوں کو بھڑکانا اور غلط راستے پر لے جانا نہیں، غلط۔ الجہاد فی سبیل اللہ کی بڑی اصطلاح ہے۔ اللہ کے دین کی خاطر جو بھی قربانی ہم کو دینی پڑے، ہم دینے کے لیے تیار۔ اللہ کے لیے مجاہدہ کرنا، جس میں جنگ بھی آتا ہے، لیکن جنگ یہ نہیں کہ آپ گریلا وار کریں، جنگ یہ کہ واقعی مسلمانوں کے ایمان کے ماتحت وہ ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنا وقت ہوتا ہے۔ ایک حاکم اگر جنگ کرے، اس کے ماتحت اس کی رعایا جنگ کرتی ہے، لیکن اس کا موقع ہم کو کہاں آتا ہے؟ ڈیلی جو ہماری زندگی میں مجاہدہ ہے وہی ہم جیت نہیں پا رہے ہیں۔ شیطان سے جنگ، نفس سے جنگ، گمراہیوں سے جنگ ہم جیت پا رہے ہیں کیا؟ نہیں۔ ہم ہر جگہ شہید ہو کے آ رہے ہیں، ہم ہر جگہ ہار کے آ رہے ہیں، نفس سے جیت پا رہے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کے مراتب بتائے ہیں، نفس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، اہل باطل کے خلاف علم کے اعتبار سے جہاد، اور پھر اس کے بعد وہ جہاد کا مرتبہ آتا ہے۔ تو یہاں تو ہم فیل ہو رہے ہیں اور ہم جہاد کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یاد رکھیں کہ یہ 3 چیزیں ہیں، نماز کا وقت پہ پڑھنا، اور آپ دیکھیں نماز پہلے ذکر کی، جہاد بعد میں۔ سوچیے اس کو کہ عبادات کا مرتبہ اونچا ہے، اللہ کا حق اونچا ہے، پھر ماں باپ آئے، پھر اس کے بعد مجاہدہ ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں یاد رکھنے کی ہے۔ اس کو بھی امام البخاری اور مسلم دونوں روایت کیا ہے۔ تو اللہ کی محبت پانے کا راستہ یہ ہے کہ ہم نماز کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، نماز کو اپنی زندگی میں اچھی جگہ دیں، باقی آگے پیچھے کریں، نماز نہیں، نماز کو خراب نہ کریں، نماز کو قضا نہ کریں۔ اسی طرح سے اللہ کا ذکر ہے، خالی اوقات میں اللہ کو یاد کرنا، مختلف اوقات میں۔ صبح نیند سے اٹھے، آپ دیکھیں نیند سے اٹھتا آدمی، دعا سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو موقت دعائیں ہیں، ہر ایک کا ایک وقت ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کتنے لوگ ہیں جو واقعی آج پڑھے ہوں گے، یاد ہوگی، پڑھتے نہیں ہم لوگ۔ نیند میں سے اٹھتے ہی آپ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں نیند میں، اب دیکھیے نیند میں سے اٹھتے ہی، آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے ہمارا ہاتھ موبائل پہ۔ کتنا بڑا طبقہ آج ہے، ذہن میں سب سے پہلے آیا، کتنے نوٹیفیکیشن آئے ہوں گے معلوم نہیں، کتنے میسیجز ہوں گے، سب سے پہلے نیند میں سے اٹھتے ہی موبائل چیک کیا، کسی کا کال آیا تھا، کسی کا میسیج آیا تھا، اور 15 منٹ آدھا گھنٹہ اسی میں بستر میں پڑے ہی موبائل چیک کیا۔ اللہ کو کتنا یاد کیا؟ کیا کسی نے مجھے یاد کیا ہے؟ وہ یاد کر رہا ہے، دھیان اس طرف جا رہا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد ایک دن دیا اللہ نے تجھ کو، تو سوئے مر بھی سکتا تھا، ایک نیا دن اللہ نے تجھ کو اپنی نعمت دی، صحیح سالم رکھا، نیند میں سے اٹھ کے تو پیرالائز بھی ہو سکتا تھا، ہارٹ اٹیک میں مر بھی سکتا تھا نیند ہی میں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو صحت کے ساتھ میں بیدار کیا، اللہ کی تعریف کر۔ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندہ کیا، بعد ما اماتنا، جبکہ ہم کو موت دے چکا تھا۔
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ قیامت کا دن یاد کر، یہاں کھیلنے کودنے موج منانے کے لیے نہیں آیا تو، ایک دن آنے والا ہے قیامت کا، اس کی تیاری کے لیے آیا۔ آج کا دن ایک اور بڑھ گیا، کل کتنے گناہ کیے تھے، پچھلے سال میں کتنے گناہ کیے میں نے، آج ایک دن اللہ نے اور دیا، میں کچھ اچھا کام کروں، اللہ سے توبہ کروں، اپنی زندگی کو صحیح کروں، اور ہو سکتا ہے آج میرا آخری دن ہو۔ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ آج نہیں ہیں، تھے نہیں ہیں پوری دنیا میں، کتنے لوگ آج صبح اٹھے ہوں گے یہ سوچ کے زندگی اپنے سامنے بہت، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کو ہارٹ اٹیک آیا، گئے۔ اسی طرح سے ایک دن ہمارا بھی ہو، اس دن شاید ہم سمجھ رہے ہوں کہ آج میرا آخری دن نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں، 1000 100 مرنے والوں میں کتنے لوگ یہ سوچ کے اٹھتے ہیں نیند میں سے کہ آج میرا آخری دن ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا، بستر پر پڑا ہوا آدمی بھی نہیں سوچتا ایسا، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو واقعی سوچتا ہوگا کہ شاید آج میرا آخری دن ہے، لیکن وہ آخری دن ہوتا ہے اس کا۔ نیند سے اٹھنے کے بعد کہاں ذکر ہے؟ بازار میں گیا ذکر، مسجد میں گیا ذکر، بیت الخلاء میں جاتے وقت ذکر، باہر آیا ذکر، اللہ کو یاد کرنا۔ آدمی گاڑی پہ جاتا ہے، گھنٹہ ایک لگتا ہے ٹرین میں جانے میں آنے میں، موبائل چیک کرتا رہتا ہے، فیس بک چیک کر رہا ہے، انسٹاگرام چیک کر رہا ہے، واٹس ایپ چیک کر رہا ہے۔ چیک کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ میری نیکیاں کتنی ہیں، نوٹیفیکیشن نہیں، 10 ہے 12 ہے نہیں، چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے گناہ کتنے ہیں جن کو مجھ کو کلین کرنا ہے۔ نوٹیفیکیشن کلین کر رہا ہے کہ ایک بھی بچے نہیں، ای میل چیک کر رہا ہے کہ ایک بھی بچے نہیں، گناہ چیک کر کے ایک بھی بچے نہیں۔ توبہ کر اللہ سے، اللہ کو یاد کر، اپنے مالک کو یاد کر، استغفار کر اس سے، اللہ کی حمد و ثنا کر، اللہ کا شکر کر کہ اللہ نے سب کچھ دیا تجھ کو۔ دیکھ اور بھی کتنے لوگ ہیں جو راستے پہ کیچڑ میں سے اٹھا کے کھا رہے ہیں، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دکان تو دیے، کتنے جن کو اٹھا کے کھانے کے لیے ہاتھ بھی نہیں ہے، ہاتھ ہے تو انگلیاں نہیں ہیں، تجھ کو وہ دیا ہے، آنکھ نہیں ہے، تمیز نہیں کر سکتے، بیت الخلاء میں بیٹھنے کے لیے پاؤں نہیں ہے، شکر نہیں کرتا کبھی اللہ کا۔ اللہ کا شکر کر، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تقدیس، تسبیح، تحمید، تکبیر کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی معاذ بن جبل نے پوچھا، کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سارے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو ایسے حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو، مرتے مرتے اللہ کا ذکر کرتا ہوا مر۔ اس سارے اعمال میں سب سے اچھا ہے کہ ہر وقت ذکر کریں کہ مرتے وقت بھی ذکر اس کی زبان سے نکلے۔ بعض اوقات کلمہ پڑھاتے نہیں نکلتا، کہ عادت ہی نہیں ہے، عادت ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی اتنی عادت ہو کہ انسان کی ہوش و حواس ٹھیک نہیں ہو تب بھی زبان سے ذکر نکلے، کہ اس کو عادت ہے یہ، ورنہ اللہ نہ کرے تجارت کی باتیں زبان سے نکلنے لگے آخری وقت میں، کتنے افسوس کی چیز۔ ہاں 10 کا 5 10 کا 5 10 کا 5 زبان سے نکلے مرتے وقت میں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کا نام نکلے، اللہ کی یاد نکلے زبان سے، اللہ کا ذکر زبان سے نکلے۔ جس کی عادت ہوتی ہے، دیکھیے نیند میں بھی بعض اوقات آدمی وہ باتیں کرتا ہے جو دن بھر کرتا تھا، اتنا عادی ہو جائے کہ مرتے وقت بے اختیار زبان سے ذکر نکلنے لگے۔ خالی وقت میں آدمی کر سکتا نا، ٹرین میں جا رہا، کان میں قرآن نہیں سن سکتا، پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے، کچھ نہیں ہے بھائی، دونوں ہاتھ بزی ہیں، پکڑ کے چلنا پڑ رہا، بھیڑ بہت ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، اس کی گھڑی دیکھ رہا، اس کا موبائل دیکھ رہا، باہر دیکھ رہا، دکانوں کے بورڈ دیکھ رہا، کون سا اسٹیشن آیا دیکھ رہا، سب دیکھ رہا۔ 1 گھنٹہ ایسا گیا، 1 گھنٹہ ایسا گیا، روزانہ 2 گھنٹے ویسٹ کر رہا ہے، اور 2 گھنٹے کے حساب سے مہینے کی کتنے، اس کے حساب سے سال کی کتنے، وہ تیری کتنی نیکیاں ہو سکتی تھی
جنت کے تو کہاں، جہنم کی وجہ جنت، اور جنت میں اور اوپر جا سکتا تھا۔ جنت کے 100 مرتبے ہیں۔ اس وقت ہم کو موقع ہے کہ جس مرتبے پر ہم چاہیں نیکیوں کے ذریعے سے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ 2 BHK 4 BHK میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو بتایا جائے اتنا ذکر کیا 1 BHK، اتنا کیا 2 BHK، اتنا کیا 3 BHK، بتائیے ذکر نہیں کرے گا؟ سوچیے کہ اس اعتبار سے جنت ملے گی جس اعتبار کی نیکیاں ہوں گی۔ ذکر آسان ترین نیکی، خالی زبان ہلانی پڑتی اور دل یاد رکھنا پڑتا، بس کچھ بھی نہیں، کوئی انرجی ویسٹ نہیں ہوتی۔ بتائیے اتنا آسان عمل کہ آدمی ذکر کرے چلتے پھرتے میں کر سکتا ہے، اس کو بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت بڑا بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، انرجی ختم ہو گئی میری، کچھ بھی نہیں ہے، آسانی سے ذکر ہو سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے کیونکہ شیطان غافل کرتا ہے اس کو، مت کر۔ اور سارے اعمال میں سب سے عظیم الشان عمل اگر کوئی ہے وہ ذکر ہے۔ ساری عبادات کا حاصل اللہ کی یاد ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کا مقصد بھی یہ۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ منافقین ہیں وہ، منافق کی علامت ہے کہ اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرتا۔ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، کس کے جیسے بن رہے ہیں ہم لوگ۔ اللہ محبت کرتا ہے ان سے کہ جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ذکر کی اس کے زبان کو عادت ہو جائے، کثرت سے ذکر کا اہتمام کرے۔ فارغ ہے کام، آدمی کام، ذکر اتنا آسان عمل ہے، عورت روٹی بنا رہی ذکر کر سکتی، کوئی مسئلہ نہیں۔ آدمی کام کر رہا ہے کمپنی میں، ذکر کرتے کرتے کام کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں اس کے لیے، لیکن نہیں کرتا ہے۔ کتنے دن چلے گئے ہمارے، کتنے سال چلے گئے ہمارے، نہیں کیے ہم لوگ۔ واپس آئے گا وہ؟ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اگر اسی کے حساب سے ڈالر کا حساب لگاؤ آپ کہ جتنا ٹائم میں ذکر کرتا ہوں اتنے ڈالر ملتے میرے بینک میں جمع ہو جاتے ہیں، سوچیے کتنا لاس میں ہم لوگ، کتنے نقصان میں، کتنے سال ویسٹ کیا۔ اللہ کا ذکر، اس کا اہتمام کریں، اور اللہ کا ذکر جب زندگی میں آتا ہے تو پھر انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، اس کی زبان غلط نہیں بولتی ہے، دل غلط نہیں چلتا، ورنہ آدمی اتنا گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے کہ ہوش بھی نہیں رہتا، احساس بھی نہیں رہتا۔ اللہ کا ذکر ہمیشہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، چاہے گندے سے گندے ماحول میں رہے، بازار میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ وہ بے حیائی کے ماحول میں ہے، تجارت کرتا ہے، بیچارہ کیا کرے گا بازار میں، وہی بیٹھ رہا ہے، سب بے حیائی چل رہی، لیکن وہ اپنی نگاہ کو سنبھال کے، کیوں؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ اس کو یاد ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو برے سے برے ماحول میں سنبھالتا ہے، تو اللہ کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح سے اعلیٰ اخلاق، اپنے اخلاق کو ہم درست کریں، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیریکٹر اچھا ہو انسان کا، کپڑے اچھے ہو، ہیلتھ اچھی ہو، چہرہ اچھا ہو، چشمہ اچھا ہو، جوتے اچھے ہوں، موبائل اچھا ہو، گھڑی اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، گھر اچھا ہو، چیزیں اچھی ہوں، تو کیسا ہے؟ تو نے سب اچھا بنایا، بہت زبردست گھر بنایا صاحب، گاڑی تو بہت اچھی لی، ریپیئر بھی بہت اچھی کی، اس کو اپنے حساب سے بنا کے لیے، کسٹمائزڈ لگژری گاڑی ایک دم۔ گھڑی کہاں سے بنایا؟ بولے آدمی خود محنت کر کے بنایا ہے اس کو، یہ مشین سے نہیں بنی ہے، اس پہ ورکر نے کام کیا ہے۔ جوتے یہ مشین سے نہیں بنے، یہ ہینڈ میڈ ہے۔ اوہ کیا بات ہے، سب آپ اچھا بنائیں، اپنے آپ کو کیسا بنائیں؟ ہم ساری چیزوں کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک رہ جاتی چیز ہم سے، ہم کو، اور پیش کیا ہوگا؟ ہماری گاڑی، ہماری گھڑی، ہمارا گھر اللہ کے سامنے پیش کیا ہوگا جب مالک فیصلہ کرے گا جنت کے لائق ہے کہ جہنم کے لائق ہے؟ وہ فیصلہ کرے گا کس بنیاد پر؟ ہماری چیزوں کی بنیاد پر، ہماری پراپرٹی کی بنیاد پر، وہ ہماری شخصیت کی بنیاد پر ہوگا فیصلہ۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم،
اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، کتنا خوبصورت ہے، گورا ہے، کالا ہے، چینی ہے، جاپانی، عرب ہے، عجم ہے، مالدار ہے، غریب ہے، پیکج اس کا کیا ہے، بینک بیلنس اس کا کیا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کتنا صاف ہے، دل کتنا صحیح ہے، خیر خواہی والا ہے کہ نہیں ہے، حسد والا ہے، کینہ کپٹ والا ہے، نفاق ہے، شرک ہے، کیا ہے دل کے اندر، گندگی ہے یا صاف ہے، اللہ سے جڑا ہے، غافل ہے یا اللہ کی یاد والا ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، ایمان ہے کہ نہیں، اعمالکم، زندگی کیسی ہے اس کی، چیزیں نہیں، اس کی پراپرٹی کیسی ہے، کتنی ہے، نہیں، اس کی اپنی پراپرٹیز کیا ہیں، اس کے اوصاف کیسے ہیں، اس کا کیریکٹر کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب ترین بندے اللہ کے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں زیادہ اچھے، اخلاق ہمارا اچھا ہو، ہم ساری خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں، ایمان، یقین، تقوی، اللہ سے امید، اللہ پر توکل، اللہ کا خوف، بندوں کے ساتھ احسان کا سلوک، بندوں کے ساتھ خیر خواہی، حسن ظن، اچھا گمان، پھر گندگیوں سے پاک کریں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، اللہ کی شان میں گستاخی نہیں، بندوں کے ساتھ برا معاملہ نہیں، بد زبانی نہیں، جھوٹ نہیں، کینہ کپٹ ان کے لیے نہیں، حسد دل میں نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، برائی نہیں، یہ کوالٹیز ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کیسا بنائیں، چیزیں سب چھوڑ کے جائیں گے، اپنے آپ کو لے کے جائیں گے، وہ بھی جسم بھی چھوڑ جائیں گے، اپنے باطن کو لے کے جائیں گے، اندر کیسا بنایا، باہر کیسا بنایا، کچھ کام کریں گے، سب چھوڑ کے جانے والے ہیں، اندر کیسا بنایا، اپنے آپ کو کیسے بنایا، یہ اصل چیز ہے کہ تیرا اخلاق کیسا تھا، تیری شخصیت کیسی تھی، تیرا کیریکٹر کیسا تھا۔ شیطان ہم کو لگا دیا کام پہ، چیزیں سب اچھی بناؤ، جھومر اچھا ہونا چاہیے، یہ اچھا ہونا چاہیے، وہ اچھا ہونا چاہیے، قالین اچھا ہونا چاہیے، سب اچھا ہونا چاہیے، تو کیسا ہونا چاہیے، اور تو بھی کہاں تک ہے، آئینے میں کیسا دکھتا اتنا اچھا ہونا چاہیے، کپڑا صحیح ہو، پریس کیا ہوا ہو، جیب یہاں ہو، قلم یہاں ہو، گلاب کا پھول ہو، چہرے پر یہ کلر ایسا ہونا چاہیے، نہیں تو جا کے کیا کرے گا، بیوٹی پارلر میں بن کے آ رہا، بن کے آ رہی ہے۔ چہروں کو بہتر ہم بنا رہے، اور جو نہیں بنا پا رہے وہ فوٹو شاپ میں بنا رہے، اپلیکیشنز میں۔ تمنا ہماری کہاں تک رکی ہوئی ہے کہ ہمارے چہرے، ہمارے لباس اچھے ہیں، ہم اچھے ہیں، اندر سے اچھے ہوں، یہ اصل ہے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں، چاہے ہم کیسے بھی دکھتے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے اس نے، صحابہ کیسے تھے، صحابہ کیسے تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا کلوٹا انسان، حبشی غلام آزاد کیا ہوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بلال کیا بات ہے، رات میں میں جنت میں گیا تو مجھے اپنے پیچھے تمہاری جوتیوں کے گھسٹنے کی آواز سنائی دی، ایسا کیا عمل تمہارا ہے کہ رات میں ایسا ہوا؟ اللہ کے رسول میں جب بھی دن رات میں میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت ادا کر دیتا ہوں۔ پوچھے تو بتایا، زندگی میں عمل تھا، عمل سے انسان بہتر بنتا ہے اللہ کے نزدیک، اخلاق اس کا اچھا، اللہ سے اخلاق اچھا ہو، بندوں سے اخلاق اچھا، یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم باہر کی چیزوں کو اچھے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں، یہ سب سے بڑا اچیومنٹ ہے۔ ان اچھے اوصاف میں کیا ہے، امانت داری، خیانت نہیں، سچائی، جھوٹ نہیں، اور اپنے اطراف جو لوگ رہتے ہیں خاص کر کے ہمارے پڑوسی، ان کے ساتھ اچھا سلوک، جس سے روزانہ کا ہمارا ڈیلنگ ہے، ظلم نہیں بلکہ ان کے ساتھ احسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احببتم ان یحبکم اللہ ورسولہ،
اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، صرف اللہ نہیں، اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرے، اگر تمہیں یہ بات پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو کیا کرنا پڑے گا؟ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب بھی تمہارے پاس امانت رکھی جائے، مانگی جائے، امانت ادا کرو۔ یہ مت کرو کہ تمہارے پاس کسی نے 1,00,000 روپیہ رکھا اور مانگنے آیا، بولا یار تھوڑا سا ضرورت تھی میں نے خرچ کر دیا، 1 مہینے بعد آتا کیا؟ اب 1 مہینے بعد بولا بھائی 1 مہینہ ہو گیا، ٹھیک ہے برداشت کر لیا اس نے، نہیں ہو پایا بھائی، ذرا 1 ہفتہ اور۔ پھر 1 مہینہ ہفتہ بعد فون کیا، بھائی بولا تھا نا تو دیتا 1 ہفتے بعد، کیوں ایسا کر رہا؟ دیتا بولا نا، بھروسہ ہے کہ نہیں؟ 1 ہفتہ اور رک جا، بس کام ہو جائے گا میرا، دے دیا۔ اب وہ بھی پریشان ہوئے، 1 ہفتے بعد کیسا تھوڑا کڑوا ہو جاتا ہوں یہ انتظار میں، ارے کیا یار میرا پیسہ میرے کو بھکاری کی سب مانگنے لگا رہا، دینا ہے تو دے، نہیں تو بتا دے صاف، ایسا نہیں دیتا جا، جو کرنا ہے کر، پروف ہے کیا دیا؟ انتظار میں تھا، امانت ہے، امانت نہیں دے گا اللہ ادھیڑ کے وصول کرے گا تجھ سے، ادھیڑ کے وصول کرے گا۔ کل نیکیاں دینی پڑیں گی، سوچ لے، کل نیکیاں دینی پڑیں گی جبکہ تجھ کو سب سے زیادہ ضرورت رہے گی اس کی، اور تیری نیکیاں لے کے دے دی جائیں گی، اور پھر ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو تجھ کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کہا کہ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، امانت تمہارے پاس سونپی جائے اور مانگنے والا مانگے اس کو ادا کرو۔ وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، بات کرو سچ بولو۔ صاحب ہم کو اتنے میں پڑتا ہے، کچھ پروفٹ نہیں ہمارے کو، لاس میں دے رہا ہوں تم کو، لے لو، معلوم جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اتنا بھولا رہتا، لیکن سامنے والے کو کنوینس، اچھا وہ آپ پہ بھروسہ کرتا کیا بتاؤ، اس کو معلوم چپ بول رہا ہے، خالی بات کر رہا ہے، تو ایسا جھوٹ جس کا یقین بھی سامنے والے کو نہ ہو، کیا فائدہ؟ گناہ کا گناہ ہوا اور بینیفٹ نہیں، اس سے بڑا بیوقوف تاجر کون ہے کہ فائدہ کچھ بھی نہیں اور نقصان، دنیا کا فائدہ نہیں ہوا، کسٹمر یقین نہیں کیا آپ کے جھوٹ کا، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے گناہ دے دیا، آخرت کا نقصان ہو گیا، کیا فائدہ؟ نہیں بولے جھوٹ، آپ نہیں بولے جھوٹ، تجارت میں سچ تجارت کے اندر برکت پیدا کرتا ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، جب تاجر دو اپنی ڈیل میں سچ بولیں اور چیز کی حقیقت واضح کریں، اس کو بڑا چڑھا کے بھی نہیں بولے، جھوٹ نہیں بولیں، تو اللہ تعالیٰ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان کی تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر وہ جھوٹ بولیں اور چیز کا عیب چھپا کے بیوقوف بنا کے بیچ دے، محقت برکت بیعہما، ان کی بیع کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے اس کے اندر، پھر کما خوب تجوری میں بھر، برکت نہیں ہوگی، اس میں حرکت ہوتی جائے گی، غلط جگہ جائے گا وہ۔ مولوی صاحب کا کماتا کماتا کماتا، ہمارے ابا کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ اتنے میں چلا لیتے تھے، اور ہمارے اتنے چچا تھے گھر میں رہتے تھے، سب کھا پی کے خوش تھے، میں اتنی چھوٹی فیملی، نیوکلیر فیملی میری ہے، اتنے تھوڑے سے لوگ ہم لوگ ہیں، کافی نہیں ہوتا، کیا بات ہے معلوم نہیں، اتنا کماتا ہوں معلوم نہیں کہاں چلا جاتا ہے، برکت نہیں۔ برکت اگر چاہیے تو پھر سچائی چاہیے، امانت داری چاہیے۔ تو کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں تو کیا کرو؟ 1، امانت ادا کرو، خیانت مت کرو۔ 2، خیانت بھی کیسی، آپ دیکھیں جھوٹ کی قسمیں، ایپل خریدے آپ، اس پہ لکھا ہوا اوکے، اسٹیکر لگا ہوا ہے، آپ گھر پہ جا کے اسٹیکر ہٹائے کھائیں گے، اس کے نیچے سوراخ سڑا ہوا ہے وہ، لیکن اسٹیکر اوکے کا کہاں لگا ہوا ہے؟ دھوکہ، یہ اوکے نہیں، یہ دھوکے ہیں، کہاں سے برکت آئے گی؟ برکت نہیں آتی، دھوکے سے نہیں آتی برکت سے، امانت داری ہونا چاہیے۔ جو امانت دار ہوتا ہے لوگ لائن لگا کے اس سے لیتے ہیں، جو خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے،
ایک بار بیوقوف بنا آئندہ نہیں آؤں گا اور دوسروں کو بھی روکوں گا. تو لانگ ٹرم میں آدمی لاس میں جاتا ہے، شارٹ ٹرم میں آدمی فائدہ اٹھا لیتا ہے. آپ ایک آدمی کو ایک بار بیوقوف بنا سکتے ہیں، ہمیشہ نہیں بنا سکتے. لیکن امانت داری سے آپ کے پاس وہ ہمیشہ آتا رہے گا. تو امانت داری زیادہ بہتر ہے کہ دھوکہ؟ سوچیے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی غلط ہے وہ، صرف دینی اعتبار سے نہیں. اور کہا وَاصْدُقُوا اِذَا حَدَّثْتُمْ، بات کرو سچ بولو. وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اور جو بھی تمہاری قربت میں رہے پڑوسی، اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. پارکنگ کی وجہ سے بے وجہ کے جھگڑے مت کرو، یا کسی اور وجہ سے، کچرے کی وجہ سے، کسی چھوٹی موٹی چیز سے برداشت نہیں ہمارے اندر، کسی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے. برداشت کر لے، اس کی سکھ دکھ میں اس کے کام آئے، اس کے دکھ میں خوشی نہ منائیں کہ چلو اچھا ہوا فیل ہوا، اس کا بیٹا بہت گھمنڈ کرتا تھا میرا بچہ بہت بڑا بنے گا ڈاکٹر، دیکھو فیل ہو گیا، خوشی منا رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے اور کیا ہوا تمہارے بیٹے کا؟ بیٹی کا رشتہ خراب ہوا، ہاں اپنی بیٹی کا ہو گیا، اس کو دکھ دینے کے لیے اس کو ستا رہا ہے، گھر میں میوزک لگا رہا ہے، خوشی منا رہا ہے، جبکہ اس کے گھر میں دکھ ہے. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم بھی ہو، تب بھی اس کے ساتھ احسان کا سلوک کریں، صرف مسلمان نہیں. صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے گھر میں سالن بنتا تو کہتے یہودی ہمارا پڑوسی ہے نا، اس کو بھیجو تھوڑا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے. بتائیے، یہودی سے زیادہ قوم دشمن مسلمانوں کا، لیکن یہودی پڑوسی کو بھی سالن جب گھر میں بنتا تھا تو بھیجتے تھے. تو پڑوسی ہے وہ، یہ مسلمان اخلاق ہے. تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو ایک امانت داری، سچائی اور پڑوسیوں سے سلوک، یہ بھی اعمال ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اسی طرح سے استغنا اور اخلاص، کیا آدمی دل میں غنی ہو، ہمیشہ لوگوں سے بینیفٹ لینے کا مزاج نہ ہو، وہ دل سے مانگنے والا نہ ہو. بعض اوقات آدمی زبان سے مانگتا ہے اور بعض اوقات دل سے مانگتا ہے، ہر آدمی سے ملتا ہے اس میرا کیا بینیفٹ نکل سکتا ہے. اللہ کے نزدیک اچھا بندہ وہ ہے جو مستغنی ہو، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہم کو کسی سے محتاجی نہیں چاہیے، کیونکہ دل کی محتاجی بڑی محتاجی. اور اخلاص ہو، کبھی مال کی چاہت ہوتی ہے اور کبھی نام کی، کبھی عہدے کی، کبھی کسی اور چیز کی. آدمی مخلص ہو، جو بھی کام کرے، چاہے عبادت ہو، چاہے وہ دین کا کام ہو، چاہے وہ سماجی کام ہو. عبادات ہیں، دینی کام ہے، سماجی کام ہے، اس میں نام کے لیے، مقام کے لیے نہ کریں، آخرت کی نجات کے لیے کریں. مقام بنانا اگر ہے تو رحمان کے پاس بنائیں، بندوں کے پاس نہیں. عرش والے کے پاس بنائیں، فرش والوں کے پاس نہیں. فرش والا ہی ہو کر رہ جائے گا. عزت کدھر چاہیے، عرش والے کے پاس یا فرش والوں کے پاس؟ تو تیری لائقی کیا ہے، تو کس لائق ہے، تیری چوائس بتاتی ہے. تو فرش والوں میں عزت چاہتا ہے، فرش والا ہی بن کے رہ جائے گا. تو عرش والے کے پاس عزت چاہتا ہے تو اپنے لیول کو بڑھا، اخلاص اختیار کر. پھر اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا، ایک کو چھوڑے گا دوسرا ملے گا. اپنی نیکیوں کے ذریعے سے لوگوں کے بیچ میں نام بنانے کی کوشش مت کر، دین کی خدمت کر کے لوگوں کی تعریف اور مقام چاہنے کی کوشش مت کر. سماج میں کچھ کام کر اور لوگوں کا دیوانہ اور لوگوں کے نزدیک بڑا مقام نہیں، اللہ کے لیے کر. یہ مت کر کہ کسی غریب کو رات میں تو بلینکٹ یا کھانا کھلا رہا ہے، بلینکٹ دے رہا ہے اور فوٹو نکال کے اس کو فیس بک پہ ڈال رہا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اس کے نیچے لائک کریں اور اس کو بولے ماشاءاللہ بہت زبردست. آپ جیسے لوگ اور دنیا میں ہونا چاہیے. افریقہ میں بھی ہوتے آپ تو کتنا اچھا ہوتا. اپنی نیکیاں بیچے نہیں سستی شہرت کے لیے. یہ بزنس ہے، یہ بزنس ہے کہ آدمی نیکی کرے اور اس کے ذریعے سے لائکس خریدے. تو اس نے اپنی نیکی بیچ دیا. اب اللہ تعالیٰ سے کیا لے گا؟ اللہ سے کیا لے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ.
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے، بدلے میں ان کے لیے جنت۔ تو بکی ہوئی چیز کو بیچ رہا ہے تو وہ وہاں سے ختم ہو گیا، اللہ نے ایسے نکال کے تو نے بندوں کو دے دیا، وہ چیز بندوں سے لیا تعریف، اب اللہ کیا نہیں ہے تیرے لیے، اللہ کے لیے تب ملے گا جب وہ خالص اللہ کے لیے۔ تو نماز دکھاوے کی مت پڑھ، صدقہ دکھاوے کا مت کر، دین کی خدمت دکھاوے کے لیے مت کر کہ میں تقریر کروں گا تو لائکس ملیں گے یوٹیوب پہ، مت کر، بیچ مت اپنی نیکیوں کو دنیا کی سستی شہرت کے بدلے میں، جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کر۔ مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے، سلف کہتے ہیں اخلاص سے مشکل کوئی کام نہیں ہے۔ جو آدمی سمجھتا کہ اخلاص آسان ہے بیوقوف ہے، کہتے ہیں ہم ایک دروازہ بند کرتے ریا کا، دوسرا کھل جاتا، شیطان یہاں سے آتا یہاں سے بند کیا، کچھ نہ کچھ دل میں ڈالتا ہے۔ خالص اللہ کے لیے عمل کرنا بہت بڑا اچیومنٹ ہے، بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اور اس میں گھبراہٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا کیس۔ چلو بھائی نیکی ہو گئی، اللہ کے لیے کر لیا، حج کیا، عمرہ کیا، ابھی بھی ختم نہیں ہوا معاملہ۔ یہاں آنے کے بعد میں جب تیسرے حج پہ گیا تھا نا، تو یہ گھڑی میں نے وہاں سے لایا۔ سمعہ ایک ہے ریا کہ عمل کرتے وقت ڈسپلے میں آنا، اور ایک ہوتا ہے سمعہ کہ عمل ہو گیا ختم، اس کے بعد اس سے بینیفٹ اٹھانا، کیے ہوئے عمل ماضی کے کارناموں پر مستقبل اور حال میں تعریف چاہنا، تو وہ پچھلا بھی خراب ہو جاتا ہے، پچھلا کیا ہوا بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے دنیا میں دین کے کام سے یا ایون جو بھی خدمات ہیں آدمی سماجی یا دینی خدمات انجام دیتا ہے، اس میں دنیا میں کچھ چاہے نہیں، شہرت نہیں چاہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت محبت کرتا ہے جو تقی ہو، غنی ہو، خفی ہو۔ تین صفات بیان کی، تقی اللہ سے ڈر کے ہر حرام سے بچنے والا، حتیٰ کہ شک والی چیزوں سے بھی بچنے والا۔ دو، غنی اپنے دل کو مخلوق کا محتاج نہیں بناتے ہوئے اللہ کا محتاج بنانے والا، مستغنی رہے، وہ نہیں چاہیے بھائی ہم کو، مخلوق کا محتاج نہیں بنے، اللہ کا محتاج بنے۔ نمبر تین، الخفی چھپ چھپا کے رہنے والا، ڈسپلے میں بار بار نہیں آنے والا، ہاں ہر فوٹو میں دکھتا ہے، ہاں نہیں۔ آج آپ دیکھیے اللہ رحم فرمائے، آدمی حج اور عمرے کے لیے جاتا، سیلفی سٹک لے کے جاتا، سیلفی سٹک نہیں، سیلفی سٹک، اور وہاں سے کعبہ کا طواف کر رہا ہے، دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے تھا، اور وہ سٹک نکال کے ویڈیو میں لائیو کر رہا ہے یہاں پہ، تاکہ سب اس کے چاہنے والے، فیس بک پہ 50,000 اس کے ویورز ہیں، سب دیکھ رہے اس کا عمرہ، ٹھیک ہے، ان کے لیے کر رہا ہے، ان میں شہرت کے لیے، ان کے کمنٹس دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، ان کی تعریف، لائکس اس پہ، ہاں بٹر فلائز جا رہے ہیں اس کے اوپر، اور خوش ہو رہا ہے اس سے۔ اللہ کے لیے کاش یہ عمل اللہ کے لیے ہوتا، اتنا خرچہ کیا، اتنا ٹائم، اتنی تکلیف برداشت کیا، سب کچھ کر کے بھی کوڑے دان میں وہ نیکی چلی جائے، کیا فائدے، پھینک دی جائے وہ نیکی، کچھ کام کی نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں تو کچھ بھی فائدے کی نہیں، اللہ کے لیے کیا تو نہیں کیا، اللہ کیوں تجھ کو انعام کیوں دے؟ جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ اللہ اس پہ انعام دے کے، خرچہ کر کے نیکیاں برباد کرتا ہے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کو ایسا بندہ بہت پسند ہے جو تقوی والا ہو، مستغنی ہو، مخلوق سے کچھ چاہنے والا نہ ہو، ڈرنے والا ہو، حرام نہیں چاہتا، حرام سے دور رہنے والا، اور مخلوق سے طلب نہیں کرنے والا، اور مخفی رہنے والا، چھپ چھپا کے عمل کرتا، تہجد پڑھتا معلوم نہیں پڑتا، تلاوت کرتا بعض سلف کا حال یہ تھا، گھر میں قرآن پڑھ رہے، کوئی مہمان آ گیا اس پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، کپڑا ڈال دیتے تھے، ہم کو معلوم پڑے کوئی آ رہا ہے، ہاں ڈرائنگ ہال میں، تو ہماری آواز بڑھ جاتی، ان اللہ خبیر بما تعملون، ہماری آواز بڑھ جاتی تھی، معلوم پڑے قرآن پڑھ رہے تھے، کہ روزانہ کا معمول ہے میرا، 25 سال سے، صرف آج سمجھے کہ آپ
اور ویسے آپ نہیں پوچھ لیے تو بتا دیا، نہیں بھی پوچھتے تو میں بولنے والا تھا، کیونکہ اندر میرے بے چینی ہوتی ہے۔ ہم اپنی نیکی چھپا نہیں پاتے، بتائے بغیر چین نہیں آتا ہم کو، یہ حال ہے۔ جیسے عورتیں کوئی زیور خرید لینا تو ساتھ والی جتنی عورتیں ہوتی ہیں ان کو بتائے بغیر چین نہیں آتا، تو ویسے آدمی جب نیکی کرتا ہے اور دل میں ریاکاری کی بیماری ہو، جب تک وہ ظاہر نہ کرے اس کو چین نہیں آتا، لیکن نیکیاں لوگوں میں ظاہر کر کے تعریف کی چاہت کرنا ان نیکیوں کو برباد کرنے کا یقینی سبب ہے۔ اپنی نیکی برباد نہ کریں، کیا فائدہ؟ کمایا، مہینہ بھر محنت کیا اور پھٹی ہوئی جیب میں ڈال دیا، گھر پہ آیا پتا چلا کہ وہ گر گئی، جو رقم تھی پوری مہینے کی تنخواہ تھی جیب میں سے نکل کے گر گئی، کسی اور نے لے لی اس کو، لوکل میں کسی اور کو مل گئی، چلو اچھی بات ہے۔ تو اپنی پھٹی ہوئی جیب کو سیے ہم، ریاکاری جو ہے یہ پھٹی ہوئی جیب ہے، جتنا بھی نیکی ہم کریں اس میں ڈالیں گے وہ ختم ہو جاتا، برباد ہوتا، کر کے محنت برباد کرنا کتنا بیوقوف آدمی ہے۔ اس سے تو اچھا وہ آدمی جو سویا ہوا ہے، جو سویا ہوا ہے، جو تہجد نہیں پڑھا، وہ زیادہ سمجھدار آدمی ہے، کم سے کم فجر کو تو اٹھے گا۔ یہ رات بھر جاگ کے لوگوں کے سامنے اپنی تہجد کا نعرہ لگا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی، یہ پڑھ کے رات کو نیند خراب کر کے بھی اس نے اپنی نیکی بھی خراب کی، آخرت بھی خراب کی۔ اخلاص ہمارے اندر ہونا چاہیے، اخلاص انسان کو قیمتی بناتا ہے اور اس کے اندر گہرائی پیدا کرتا ہے۔ اخلاص اگر نہیں ہو تو آدمی گھٹیا حرکتیں کرتا ہے، ہمیشہ لوگوں میں چھائے رہنے کے لیے آدمی اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ پھر غلط غلط کام بھی کرنے لگتا ہے۔ لوگوں میں نام کی چاہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا، تو مختصر میں کچھ باتیں بیان کروں۔ بہت ساری نیکیاں ہیں لیکن کچھ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کہ ایک انسان کے اندر اللہ پر توکل ہو۔ زندگی کے معاملات میں ہمارے، چاہے وہ معاش کے مسائل ہوں، چاہے علاج کے مسائل ہوں، چاہے دینی اعتبار سے اصلاح کے مسائل ہوں، یا کسی بھی اعتبار کے سیاسی مسائل ہوں، انسان کی نگاہ ہمیشہ اسباب پر ہوتی ہے۔ کتنا پیسہ بچا ہوا ہے، مہینہ گزرے گا کہ نہیں گزرے گا، رزق کے اعتبار سے، یا شفا کے اعتبار سے دوا برابر کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں، بچوں کو ایجوکیشن مل رہا کہ نہیں مل رہا، کل کو آپ ریٹائر ہو جاؤ گے تو یہ کمانے لگیں گے، گھر صحیح چلے گا، بڑھاپے کی لاٹھی ہے تمہارے، نیتاؤں سے آپ کے تعلقات ٹھیک ہے کہ نہیں، ایک فون پہ اٹھا دے کہ نہیں، رات میں بھی کیے تو سیٹنگ رکھو اپنی۔ آدمی دنیا میں اعتبار سے، اور اسباب غلط چیز نہیں ہے، اسباب کا اپنانا خود شکر کی علامات میں سے ہے کہ اللہ نے ہاتھ دیا اس لیے کہ لقمہ بنا کے کھائے، بھائی جو اسباب اللہ نے دیے ان کا استعمال، لیکن ہاتھ ہی کو سب کچھ سمجھ لیا آدمی، یہ ہاتھ مجھ کو رزق دیتا ہے، سوچیے کتنا بیوقوف آدمی ہوگا وہ۔ آپ کے گھر کا بچہ کہے کون کھلاتا بیٹا تجھ کو، تو نہ اللہ کا نام لیا نہ آپ کا، بولی یہ ہاتھ کھلاتا مجھ کو، ہے کہ نہیں؟ بات سوچنے کے، دیکھنے کے بعد صحیح، گرامر کے حساب سے صحیح ہو کہ منہ میں لقمہ کون ڈال رہا ہے، یہ ہاتھ، تو یہ ہاتھ کو آدمی بولے کہ یہی رزق دینے والا ہے، جاہل ہو۔ وہی مثال ان لوگوں کی ہے جو سارے اسباب کو سمجھ لیتے ہیں کہ ان سے ہم کو ملتا ہے، اور اس سے بدتر صورت یہ ہے کہ انسان بتوں اور قبروں سے مانگنے لگ جائے۔ اللہ والوں کا احترام اپنی جگہ ہے، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہیے۔ واقعی اللہ والے جن کی زندگی توحید اور اتباع سنت والی، تقوی والی ہو، بلا شبہ ایسے اللہ والوں کا احترام ہونا چاہیے، لیکن ان کو ہم معبود بنا لیں، ان کو ہم رب بنا لیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آدمی مانے کہ دینے والا اللہ ہے۔ شفا کی دعا کیا سکھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ کیا ہے دعا؟ اذهب البأس، اے اللہ تکلیف کو دور کرتے ہیں، رب الناس، اے لوگوں کے رب، ہم رب سے مانگتے سب سے نہیں، اشفی وانت الشافی، شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاءک، تیرے سوا تو کوئی شفا ہے ہی نہیں، تیری شفا کے سوا شفا نہیں۔
شفا اللہ یغادر سقما، اللہ ایسی شفا دے کہ جو بیماری کا اثر بھی نہیں چھوڑے، ذرہ بھی بیماری نہیں چھوڑے۔ لا شفاء الا شفاء، تیرے سوا کوئی شفا نہیں، تو شفا دیا تو ہی ملتی، نہیں تو نہیں ملتی۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، ہاں اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ کون بتایا؟ جبریل۔ کیسے معلوم پڑا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، گھر والوں کی، بیوی کی، بیٹے کی، ہاں آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ کفریہ کلمات ہیں یہ، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کیسا ہے سب کچھ آپ کے ہاتھ؟ اس کی ایک حد ہے، اس کا اپنا ایک کام ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اسی لیے تو آپ گئے وہاں پہ، وہ فضول نہیں ہے۔ لیکن آپ اللہ کو بھول گئے اور ڈاکٹر ہی سب کچھ ہو گیا، دکان ہی آپ کی سب کچھ ہو گئی، آپ کی کوششیں سب ہو گئی، آپ جس سے تعلقات رکھے ہوئے وہی سب کچھ ہو گئے، اللہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے عظیم شان وسائل میں سے یہ کہ ایک انسان اچھے برے حالات میں، چاہے تجارت کا معاملہ رزق کا ہو، شفا کا ہو، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کی طرف نگاہ رکھے، اللہ کی طرف نگاہ رکھے۔ اللہ اگر کرے گا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی، جب آپ پکا ارادہ کر لیں کسی کام کے کرنے کا، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ ارادہ کر لیں کرنا ہے تو بھروسہ کس پر رکھیں؟ اپنے اوپر، صحابہ پر، اسباب پر نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو، اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آیا، اللہ نے حکم دیا تھا راتوں رات نکلو، تمہارا پیچھا ہوگا، انکم متبعون۔ نکلے رات میں، اندھیرے میں نکل کے، فرعون کو خبر ملی پیچھے پیچھے آیا ہو، پوری فوج لے کے آیا، اکیلا بھی نہیں آیا، ٹہلتے ٹہلتے، ہاں پورا بھاگ کے جا رہے ہیں، پکڑو ان کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام چپ کے اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں۔ جب دریا کے کنارے پہنچے ہیں تو فرعون بھی پیچھے سے فل سپیڈ میں آیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہو گئے، انہوں نے ان کو دیکھے، انہوں نے ان کو دیکھے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بھاگنے والے بھی دکھائی دیے ان کو جو پکڑنے کے لیے آئے تھے، اور پکڑنے والے بھی دکھائی دے رہے ان کو جو بچ کے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا، نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھ کو رہنمائی دے گا، وہ مجھ کو راستہ بتائے گا۔ یہ یقین مومن کا ہونا چاہیے۔ ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، یہ حکومت آئی تو وہ ہوگا، فلاں نہیں ہوا تو ایسا ہو جائے گا، میڈیکل معاملات میں ایسا ہو جائے گا، ہاں فائنینشیل قانون بدل گیا، اس سے ایسا ہو جائے گا۔ رزق دینے والا دے گا، حفاظت کرنے والا کرے گا۔ مومن کی نگاہ اسباب سے اوپر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ اسباب وہ اختیار کریں لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں، اللہ پر کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آگے پوچھا، اللہ کے رسول، میں اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے؟ آپ نے کہا اونٹ کو باندھ اور بھروسہ اللہ پہ رکھ، رسی پہ نہیں۔ بھروسہ کس پہ رکھیں گے؟ میں تو رسی سے باندھا، گاڑی لاک کیا میں تو لاک پہ بھروسہ رکھے گا، کھلتا ہو، کھلتا برابر ڈال کے، ہاں ہم کو بھی معلوم ہے کھولتے نہیں، کھلتا ہو، اتنا بھروسہ مت رکھ۔ اسباب اختیار کر جہاں تک بشریت ہے، اور جو اسباب اللہ نے پیدا کیے لیکن ان پہ بھروسہ مت رکھ، ان میں نتائج اللہ ڈالتا ہے، ان میں نتائج اللہ ڈالتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی تجارتیں کریں لیکن تجارت کو اپنا رب نہ بنائیں، اپنا رازق نہ بنائیں، رازق اللہ ہی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان پر ہے، زمین پہ نہیں۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے الا ترون ہا ہنا ان الامر من ہا ہنا، آسمان کی طرف اشارہ کرتے تھے، کہتے تھے دیکھتے ہو یہاں پہ فیصلے وہاں سے آتے ہیں، فیصلے آسمان سے آتے ہیں، رزق کے، شفا کے، راحت کے، تکلیف کے، بیماری کے، شفا کے، سارے فیصلے آسمان سے آتے ہیں۔ اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہر مصیبت سے اللہ نجات دے سکتا ہے، اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ ایک مومن کی نگاہ اللہ کی ذات پر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ نیچے دیکھ لیں گے نا قریش، ہم دکھائی دیں گے، آپ ہم ان کو دکھائی دیں گے۔ آپ نے کہا ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا جن کا تیسرا، کیسے بھی حالات میں ہم پہنچ جائیں، کتنے بھی سیاسی حالات خراب ہو جائیں، اللہ سے نگاہ نہیں ہٹنی چاہیے۔ حفاظت کرنے والا نقصان پہنچانے والے سے زیادہ قوی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ ہی کوئی تکلیف تجھ کو پہنچائے، اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں جو تیری تکلیف کو دور کرے، تو ہم تکلیف کے دور کرنے کے لیے اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف رجوع نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو توکل کی صفت سے نوازے اور ان اعمال کی توفیق دے جن کے نتیجے میں بندہ اللہ کے نزدیک محبوب بنتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کو ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو، آنے کو قبول فرمائے اور ہمیں بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔